میں تم سب کی محبت میں مبارک پور آیا ہوں، میں تم سب کی محبت میں مبارک پور آیا ہوں۔ ورق حیات کا ہم اپنی پلٹ کر دیکھتے ہیں، بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں۔ ذرا سا بیٹھ جائیں، اتنا اچھا انتظام سریا والوں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ میرے دوستو، اگر میری آواز آپ کی کانوں تک جا رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں اور مشاعرہ انشاءاللہ پورا لطف لیں گے اس مشاعرے کا۔ بیٹھ جائیں۔ کوئی سلیقہ ہوتا ہے پروگرام میں تو پروگرام بہت ہی خوبی کے ساتھ اختتام تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے کتنے اچھے لوگ ہیں، بڑے سلیقے سے بات مانتے ہیں۔ میں اسی لیے سریا آتا ہوں، کہیں نہیں جاتا، لیکن یہاں آنا میرے لیے ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اختر نسیم صاحب کا پیارا سا چہرہ، اتنے اخلاق حسنہ کے مالک ہیں وہ میرے دوستو۔ جب وہ آواز دیتے ہیں تو اختر بھائی سے میں کہتا ہوں کہ محبت جو بھی ہوگی وہ محبت آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ محبت سے بلاؤ گے تو ننگے بھی پاؤں آ جاؤں گا، اس لیے میں آپ کے دیار میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں میرے دوستو، پروگرام انشاءاللہ بہت ہی تاریخ ساز ہوگا۔ مجھے اجازت دیں آپ بیٹھ کر کے، آپ جب بیٹھیں گے تو پھر میں سلام کروں گا، سلام کے بعد کلام ہوگا۔ بیٹھ جائیں دوستو۔ دیکھیے یہ تہذیب سرائیاں کی دکھانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے یہ میڈیا کے میرے عزیز دوست جو ہے یہاں تشریف فرما ہیں، جو پوری دنیا کے اندر سرائیاں کے وقار کو دکھائیں گے اور آپ کی تہذیب کو دکھائیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ حضرات، انوار سرمدی کا مسلسل نزول ہو، انوار سرمدی کا مسلسل نزول ہو، دامن میں سب کے گلشن مدحت کا پھول ہو، میں بھی رسول پاک کی امت کا فرض ہوں، میرا بھی السلام علیکم قبول ہو۔ دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، آج کی شام، آج غزل کی ایک شام عالی جناب حاجی عبدالمقتدر عرف حاجی پلو کے نام کل ہند مشاعرہ و کوی سمیلن بتاریخ 8 فروری سن 2024 بروز جمعرات 9 بجے شب بمقام محلہ سرائیاں مبارک پور اعظم گڑھ کے ادبی سرزمین پہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ مشاعرہ حاجی عبدالمقتدر کے نام سے منسوب آج کا یہ مشاعرہ تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتا ہوا سب سے روشن چراغ حاجی عبدالمقتدر مرحوم صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں دوستو، لیکن یہ بات ہے کہ اسی چراغ کی روشنی جناب حاجی عبدالمقتدر صاحب کے صاحبزادے جناب سالم انیس صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ دوستو میں بتا رہا ہوں کہ اس پورے اعظم گڑھ کے علاقے میں، پورے خطہ اعظم گڑھ کی سرزمین پہ جب میری حاضری ہوتی تھی تو حاجی عبدالمقتدر سے میری ملاقات ہوتی تھی۔ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اکمل کو بے پناہ محبتوں سے نوازتے تھے۔ جب وہ ہوتے تھے تو میں سمجھ رہا تھا کہ والد جیسا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے، بہت مانتے تھے، لیکن حقیقت آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ انہیں کے نام سے یہ منسوب آج کا مشاعرہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے، کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے۔ دوستو آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جب وہ تھے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن دوستو آج وہ نہیں ہیں، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں اس چہرے کو دیکھنے کے لیے، اس تہذیب کو دیکھنے کے لیے۔ حاجی صاحب اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی بال بال مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ وہ مبارک پور کی مشترکہ ہمیشہ مشترکہ تہذیب کی امانت بن کر
جو ہے قوم کے سچے اور اچھے خادم کے طور پر جانے اور پہچانے گئے میرے دوستو۔ یہ سچ ہے کسی کو نہیں رہنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا۔ ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بتا دیں آپ کو کہ یہ دنیا کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا۔ دوستو نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حاجی عبد المقتدر صاحب کیا بڑے سے بڑے آئے میرے دوستو، سب چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے کہ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمین ہیں، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں۔ کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز مشاعرہ جو آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرمانے والی بہت ہی عظیم شخصیت، دیکھیے اس اشتہار میں، موبائل میں جو اشتہار ہے میرے، اتنا زیادہ نام ہے کہ میں تو پہلے دیکھ کر کے مجبور ہو گیا کہ میں اسے ضلع گھوشت کر دوں۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ، اتنا نام تو کہیں نہیں ملا، نام وہیں زیادہ ملتا ہے جہاں عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی صدارت فرمائیں گے، ایک مرتبہ نام کا لینا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستو آپ تو آئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، گھر سے اپنے چادر کو لے کر کے بیٹھ کر کے سننے کے لیے آئے ہیں۔ پوچھئے ان سے کہ جس نے آپ کے لیے اتنا خوبصورت انتظام اس ٹھنڈ کے موسم میں کیا ہے، اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو میرے لیے کمترفی کی بات ہوگی۔ آج کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی کے طور پر عالی جناب گڈو جمالی صاحب، سابق MLA کے پرتیندھی جو ہیں، بہت ہی عزیز میرے جناب عبداللہ صاحب، وہ ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ دوستو اسی طریقے سے آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے عالی جناب ضیاء الرحمن پردھان، جن کا تعلق اسی سرائیاں کی سرزمین سے ہے۔ آج کے اس پروگرام کی شمع روشن کرنے والی بہت ہی ہر دل عزیز نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب سالم انیس ابن حاجی عبد المقتدر، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صلاحکار ہیں میرے بڑے عزیز دوست، ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں تو بڑے اچھے پروگرام کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، لیکن آج وہ سعودی کے اندر اپنی پوری ٹیم کو لے کر کے وہ لائیو اس مشاعرے کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ میں یہاں ہوں لیکن وہ میری اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر رہے ہیں، آپ کا بھی دیدار کر رہے ہیں، جناب انیس احمد صاحب عرف گورکھ۔ اور اسی طریقے سے دوستوں صلاحکار میں محمد احمد رضا صاحب، جن کا تعلق نوادے سے ہے۔ دوستو کنوینر کے طور پر آج کے اس مشاعرے کے روح رواں جناب اختر نسیم صاحب، جن کی آواز پر میں حاضر آیا۔ سرپرستی فرمانے والی شخصیت عالی جناب عبد الخالق صاحب ناظم، عالی جناب حفیظ الرحمن صاحب BDC، جناب اخلاق احمد صاحب ناظم۔ اسی طریقے سے میرے دوستو کمیٹی کے ممبران جناب رئیس احمد صاحب، اشفاق احمد، ابو ہریرہ، محمد جاوید، تابش ریحان، جو اختر نسیم صاحب کا صاحبزادہ ایک اچھے کھلاڑی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تابش ریحان، محمد زید، اعجاز احمد، زید المحمود، محمد سمیر، لاریب، ضیاء، ابو سعد، محمد فیصل، اظہار عاقل، شبیر احمد، محمد دانش، محمد وامق، محمد واصف اور محمد قاسم۔ ایک نام میری آنکھوں کے سامنے ہے دوستو، جو مینیجر ہیں اس پروگرام کے، اگر ان کا نام نہ لوں تو میں خیریت سے گھر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ وہ نام ہے محمد مجتبہ انصاری صاحب، جو میری آنکھوں کے سامنے چمک رہے ہیں۔ صدر کے طور پر پرویز احمد ناظم، عظیم فاتح، سیکریٹری ہیں اس مشاعرے کے رفیق احمد محمد مصطفیٰ۔ دوستو آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر مفید عالم عرف پپو جہانہ گنج، الحاج جمال احمد صاحب پردھان ابراہیم پور سے جن کا تعلق ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ضیاء اللہ انصاری صاحب املو، رئیس احمد گڈو نوادہ، ڈاکٹر فیض الرحمن صاحب پورا صوفی، انیس احمد، ماسٹر محمد شاہد اونچی گلی مبارک پور، پریم چند آزمی سراف، انیل ساگر ممبر وارڈ نمبر 4، سر محمد فیصل،
فرحان مینیجر، بہرحال اور کسی کا نام ہوگا تو بتا دیں گے، اتنا نام تو کسی چندے میں اعلان کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے مشاعرے کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ان تمام لوگ جو ہے اکٹھا ہو کر کے یہ تمام لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہے میرے خون میں شامل۔ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، خدا کی قسم اتنی ٹھنڈ تھی، میں ابھی آ رہا تھا جیسے خیرآباد کے آگے جب گزرا تو میرے آگے ایک ٹرک جا رہا تھا اختر نسیم صاحب، جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ ہم نے کہا یہاں رنگ برنگ ماروتیاں دوڑتی ہیں، یہاں ٹرک کی طرف کون دیکھے گا؟ تو بہرحال بڑی مشکل سے سائٹ ملی اور میں سریا کی سرزمین کو سلام کیا۔ حضرات گرامی، یہ تمام ادبی شخصیت اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہے میرے خون میں شامل ثقافت و تہذیب، محبتوں کی میں اردو زبان لایا ہوں، وطن کی مٹی کی خوشبو ہے میرے لہجے میں اپنے شعر میں ہندوستان لایا ہوں۔ حضرات، آج اگر اردو کے محافظ نہ بنے تو یہ مشاعرہ ناکام ہے۔ ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا سے، ہندوستان اور جگہوں سے اردو کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی لے دے کر کے ایک مشاعرہ بچا ہوا ہے۔ اگر آپ محافظ نہیں بنیں گے تو میرے دوستوں مسلمانوں کی زبان قرار دے کر کے اسے مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جبھی تو اردو یہ اعلان کر رہی ہے اختر نسیم صاحب کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے۔ اردو چیخ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، میں نے بھی کبھی دیکھا تھا خوشیوں کا زمانہ، میں اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی ایک مہکتی ہوئی تہذیب کا نام اردو ہے۔ یہ اردو کا دم خم ہے۔ مشاعرے اردو کی مقبولیت کے سب سے بڑے گواہ ہیں میرے دوستوں، جو ہے ہمارے تہذیبی پلیٹ فارم ہیں، واقعی تہذیب کے نمائندے مشاعرے ہوا کرتے ہیں۔ اس زبان کی رگوں میں میر و غالب نے اپنا لہو دیا ہے۔ اردو نہ صرف گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے بلکہ جنگ آزادی کی بھی زبان ہے۔ آئیے حضرات، اب میں سیدھے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ صدر صاحب اگر آ گئے ہوں تو اجازت۔ ہاں دیکھیے میری آنکھوں کے سامنے صدر محترم چمک رہے ہیں، عالی جناب ضیاء الرحمن صاحب پردھان، جن کا تعلق اسی سریا کی سرزمین سے ہے۔ میں ان صدارت کے لیے ان کے نام کا اعلان کرتا ہوں اور صدر صاحب سے اجازت مانگتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ، صدر صاحب نے اجازت دے دیا تو میں یہ کہہ دوں کہ اے طلوع سحر کے متوالے، آج تجھے اپنی رات دکھلا دوں، ڈھال کر چشم نم کے ساغر میں آج کل کائنات دکھلا دوں۔